بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد غالباً یہاں یہ معمول ہے کہ ہر مہینے میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یا ہر ہفتے ہر مہینے میں اصلاحی مجلس بیچ میں بھی ہوتی ہے. بہرحال وقتاً فوقتاً ہمارے مفتی صاحب سیدھا مجدور اصلاح کے عنوان سے ایک مجلس رکھتے ہیں. مجلس کہہ لو، اجتماع کہہ لو، ایک نشست اور بیٹھک کہہ لو، اور ان سے وابستہ خصوصی وابستگی والے یا عمومی وابستگی والے آپ حضرات اصلاح کی بات سننے کے لیے آتے بھی رہتے ہیں. آج بھی اسی نوعیت کی یہ مجلس ہے، یہ اجتماع، یہ نشست اور بیٹھک ہے. بندے کو بھی اس تعلق سے کچھ کہنا سننا رہتا ہے، رہا کرتا ہے، اور رسمی باتیں کرنے کا یہ بندہ الحمدللہ اپنے حضرات شیخین نور اللہ مرقدہما کی ڈیوٹیوں کی برکت سے اور اپنے اکابر بزرگان دیوبند سے ایک ایمانی، روحانی، علمی، عملی، فکری، نظری جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا ظاہری تعلق ہے، اس کی برکت سے رسمی باتیں کرنے کا یہ بندہ عادی نہیں ہے. میں ابھی جب چلنے لگا تو خیال ہوا کہ آج کون سی کام کی بات سناؤں اور بتاؤں. کہ اپنے طور سے کچھ شروع کروں، باتیں تو وہ اپنے بزرگوں ہی کی ہوگی، الفاظ میرے ہو جائیں گے، پھر اسی پٹری پر آ جائے گی گاڑی. یا یہ کہ اپنے بزرگوں ہی کے الفاظ اور انہی کے الفاظ تعبیرات میں کوئی کام کی چیز میرے پاس ہو تو وہ پہنچاؤں. دیکھنے کے مقصد تو بھائی کام کی بات بتانا اور پہنچانا ہے. لچھے دار گچھے دار پیشہ ورانہ قسم کی تقریریں یہ تو ہمارے بڑوں کا طریق نہیں ہے. ہم نے جن کو دیکھا پڑتا، الحمدللہ ہم بھی نہیں چاہتے ایسا. ہمارے تو اکابر و بزرگان دین ایسے بھی تھے کہ حضرت اقدس شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کو کتاب دیکھ کر واعظ کہا کرتے تھے. یہ نہیں دکھانا ہوتا ہم بڑے خطیب ہیں، ہم بڑے مقرر ہیں، ہم بہت بولنا جانتے ہیں اور ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. یہ تو دکھاوا ہے اور عجب ہے، اظہار مظاہرہ ہے. ہمارے حضرات تو اس سے کوسوں دور تھے، مگر یہ تعبیر بھی کمزور ہے. ان پر تو اس کا سایہ بھی نہیں پڑا تھا، پرچھائی بھی نہیں پڑی تھی. ہم نے اپنے بڑوں کو کتابوں میں پڑھا، لیکن اللہ کا شکر ہے جن بڑوں کو دیکھا اور پڑھا انہیں انہی بڑوں کا عکس ذکر اور پرتو پایا.
اور اپنے فہم و دانش کے مطابق ان حضرات ہی کی ڈیوٹیوں کی برکت سے تھوڑا بہت کچھ اللہ نے سمجھنے کی توفیق دی. اور کتاب دیکھ کر واز کہتے تھے نہیں، کتاب پڑھ کے سنا کرتے تھے. اب کیسا واز مؤثر ہوتا تھا کہ کیا پوچھو. بات تو ساری اخلاص کی ہے. کس لیے آنا ہوا، کس لیے جمع ہونا ہوا، کس لیے ان حضرات کو بلانا ہوا، کس لیے بات سنانا ہوا. مقصد اللہ کی رضا خوشنودی، یعنی آخری علت. یعنی مقصد یہ دینی مذاکرہ ہوگا، دینی باتیں ہوگی، ہمیں بھی نفع فائدہ پہنچے گا، ہمارے احباب متعلقین کو بھی فائدہ پہنچے گا، اپنی بزرگوں کی باتوں کا سننا سنانا ہوگا. ہوتا ہی ہے فائدہ. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. میں سوچ رہا تھا کہ آج کل یہ بیعت کا تعلق، اصلاح کا تعلق، استرشاد کا تعلق، کچھ بھی کہہ لو، پیری مریدی کا لفظ تو ذرا بھرتا ہے، اچھا سا نہیں معلوم ہوتا. یہ تو جو اور لوگ ہیں اہل بدعات و خرافات، اور میں پیری مریدی، ویسے معنی مفہوم کو بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں تو کوئی ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن تعبیر ذرا اچھی نہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے جو سلوک کیا ہے اس طریق کے ساتھ تو اسے مٹی میں ملا دیا. بیعت کا تعلق، اصلاح استصلاح کا تعلق. کبھی کبھی کہتا ہوں بھائی کیوں تعلق قائم کرتے ہو کسی سے؟ اصلاح کے لیے. سمجھتے بھی ہو اصلاح کسے کہتے ہیں؟ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نوافل پڑھنے لگ جائیں گے، تلاوت میں زیادتی ہو جائے گی، اشراق، چاش، توابین، تہجد کی پابندی ہو جائے گی، اور زیادہ ہوگا تو کچھ بہت سارا ذکر کرنے لگیں گے رات میں. یہ مطلب سمجھتے ہیں اصلاح کا. یہ بالکل غلط سمجھنا ہے. یہ مطلب نہیں اصلاح کا. اصلاح کا مطلب تو کچھ اور ہے. اس کے یہ معنی نہیں کہ جن کاموں کا ذکر و تذکرہ کیا گیا خدا نخواستہ ان کی کوئی الیاذ باللہ خاکم بدہن، ان کی اہمیت گھٹائی جا رہی ہے، کوئی تنقیص و توہین کی جا رہی، یا یہ کہا جا رہا کہ تہجد نہیں پڑھنا چاہیے، ذکر و تلاوت زیادہ نہیں کرنا چاہیے، نوافل زیادہ نہیں پڑھنے. یہ معنی نہیں، یہ مطلب نہ لے کوئی. میرا اصلاح کا یہ مطلب نہیں ہے. دونوں باتوں میں فرق ہو گیا. اگر اصلاح کا مطلب یہ ہو تو اس کا تو پھر یہ معنی ہوگا کہ جس کی زندگی میں یہ چیزیں آ گئی گویا اس کی اصلاح ہو گئی، اور اصلاح ہو گئی تو وہ صالح ہو گیا، صاحب صلاح و اصلاح. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اصلاح کا معنی اور مفہوم تو بہت وسیع، ہمگیر، اور اس سے کہیں زیادہ واسع ہے، وسیع ہے. عربی زبان کا لفظ ہے صلاح، صاد لام ہا. بہت سے اہل علم ہیں، اہل علم علماء ماشاءاللہ. اس کے مقابلے میں آتا ہے فساد، فا سین اور دال. فساد کے معنی ہے بگاڑ اور خرابی کے. بگاڑ اور خرابی. کس چیز میں بگاڑ اور خرابی؟ کسی چیز میں بھی بگاڑ اور خرابی. کوئی مشینری ہے، اس میں بگاڑ آ گیا، خرابی آ گئی، تو کیا معنی ہوں گے؟
کہ اس کے کل پرزے صحیح کام نہیں کر رہے، مشینری صحیح کام نہیں کر رہی۔ جس پرزے کو مشین بنانے والے نے جس کام کے لیے رکھا تھا وہ پورے طور سے جزوی طور سے صحیح کام نہیں کرتا۔ ایک پرزہ یا ایک سے زائد 2 3 4، یہ مشین کا فساد اور بگاڑ ہے۔ انسان کے جسم کا بگاڑ، فساد اور بگاڑ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی مشینری بنائی ہے جس کا تعلق نظام ہضم سے ہے، جگر ہے، معدہ ہے، آنتیں ہیں، مثلا ان میں سے کسی کا یا سب کا جو کام تھا وہ پورے طور سے جزوی طور سے متاثر ہو جائے، وہ کارکردگی صحیح نہ رہے، کہیں گے بھائی صحت میں فساد آ گیا، تندرستی نہیں رہی، مرض آ گیا، بیماری ہو گئی، فساد ہو گیا۔ خدا نخواستہ سمجھنے کی جو قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں رکھی ہیں وہ صحیح کام نہ کرے، کہیں گے فساد آ گیا، بگاڑ آ گیا، خرابی آ گئی۔ خدا نخواستہ قلب اور دل کا جو ایک نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس میں کوئی کمی آ جائے، اس کا جو فعل اور عمل اور کام ہے، تو وہاں کہیں گے بھائی قلب اور دل کے اندر فساد آ گیا، بگاڑ آ گیا، خرابی آ گئی۔ اس کے مقابلے میں صلاح و اصلاح ہے، یہاں بھی سمجھ لو۔ اور اگر مشینری کلبوزے صحیح کام کر رہے ہیں، کہیں گے مشین صحیح ہے، اس میں سدھار ہے۔ معدہ جگر آنتیں صحیح کام کر رہے ہیں، کہیں گے صحت مند ہے، صحیح ہے بھائی اس کا نظام، ماشاءاللہ دماغ صحیح کام کر رہا ہے، دل صحیح کام کر رہا ہے۔ یہ جو ہم لفظ اصلاح بولتے ہیں اس کا ترجمہ ہے سدھر جانا، سمر جانا۔ سدھار آ جائے، سمر جائے بندہ اور بندی۔ سدھرنے اور سمرنے کے کیا معنی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جس قانون کا مکلف بنایا ہے اور پابند بنایا ہے، اس کے قلب کو بھی مکلف بنایا، دل کو کچھ اعمال کا، جو اعمال باطنہ ہیں جنہیں ہم اخلاق کہتے ہیں۔ قلب کو مکلف بنایا کہ اس کے اندر یہ اچھے اچھے اعمال اور اخلاق تو ہوں، بکمال ہوں، برسوخ ہوں، تواضع ہو، قناعت ہو، صبر و شکر ہو، شجاعت ہو، سخاوت ہو، اور بہت ساری چیزیں اسی نوع کی۔ اور جو گندے اعمال اور اخلاق ہیں وہ نہ ہوں، وہاں سے انسان کا قلب صاف ہے، بالکل صاف ہو جائے، وہ انسان کے قلب و دل سے بالکل دور ہو جائے۔ ان کی جو ضد ہے، عجب ہے، خود پسندی، فخر اور کبر ہے، اسی طرح سے جبن ہے اور بخل ہے، حب جاہ ہے، حرص ہے اور کینہ ہے، بغض ہے۔ اس طرح کے جو اعمال اور افعال ہیں، یہ گندے اخلاق، یہ انسان کے قلب کے اندر نہ رہیں۔ ہر بندہ اور بندی اس کا مکلف ہے کہ اپنے قلب اور دل کو ان اخلاق حمیدہ حسنہ سے تو آراستہ و پیراستہ کرے، التحلی بالاخلاق الحمیدہ۔ اور یہ جو ان کی ازداد ہیں، جو گندے اخلاق ہیں، ان سے اپنے قلب اور دل کو خالی کر لے، التخلی جسے کہتے ہیں، عن الاخلاق الفاسدہ۔ ہر انسان اس بات کا مکلف ہے۔ تو
اگر ایسا ہو گیا تو کہا جائے گا اور کہیں گے کہ اس کا اندرون، اس کا باطن، اس کا قلب اور اس کا دل ماشاءاللہ صحت مند ہو گیا، تندرست ہو گیا، سدھر گیا اور سنور گیا، اور وہ بندہ قلب صالح کا حامل ہے، قلب صالح لیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے اس اعضاء و جوارح سے ان کو بھی مکلف بنایا گیا، ان سے بھی بہت زیادہ تر اعمال کا تعلق تو ظاہری اعضاء و جوارح ہی سے ہے، ان میں کچھ اعمال کے کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے کہ جنہیں بندہ اور بندی کریں اور کیا کریں ہمیشہ، اور کچھ اعمال ایسے گندے ہیں کہ جو بندے اور بندی کے لیے مضر ہیں، مہلک ہیں، اس کی آخرت کو تباہ کرنے والے ہیں، مولا اور مالک سے دور کرنے والے ہیں، جنہیں ہم معاصی، منکرات و گناہ کہتے ہیں، گندے اعمال، ان سے بندہ اور بندی بچیں اور ہمیشہ بچا کریں۔ زبان مثال کے نماز تو ہے، نماز ہے، روزہ ہے، فرض ہو جائے حج تو حج ہے، زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ ہے، سچائی، صدق، امانت داری، حقوق کی ادائیگی، عقل حلال کا اہتمام وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ہر بندے کو اس کا مکلف بنایا گیا ہے کہ وہ اس آنکھ سے صرف ان چیزوں کو دیکھے کہ جن کے دیکھنے کی اللہ کے قانون میں اجازت ہے، اجازت ہے یا حکم ہے۔ بعض چیزیں ایسے بھی ہیں مکلف بنایا گیا ہے فلاں چیز کو دیکھو، اور ایسی چیزوں سے بندہ بچے، اپنی آنکھوں کو بچائے کہ جن کے دیکھنے کی اللہ کے قانون میں ممانعت ہے۔ غیر محرم کو نہ دیکھے، بے شرمی بے حیائی کے مناظر نہ دیکھے۔ اب تو کہنا پڑتا ہے کہ باہر بھی نہ دیکھے، اور یہ جو آلہ ہے ایک بڑا سا موبائل، اس کے اندر بھی نہ دیکھے، کہیں نہ دیکھے، اخباروں میں بھی نہ دیکھے، ننگی تصاویر آ جاتی ہیں۔ بے حیائی اور بے شرمی کے گندے مناظر، اسی طرح غیر محارم عورتیں، لڑکیاں، انہیں اپنی ناک سے نہ دیکھے کہ اللہ کے قانون میں اس کے دیکھنے کی اجازت نہیں۔ بس اگر کسی بندے کی آنکھ ایسی ہو گئی تو اس کی آنکھ سدھر گئی اور سنور گئی، اور وہ اپنی آنکھ کے تعلق سے، دیکھنے اور بین کے تعلق سے وہ صحت مند ہو گیا، صالح ہو گیا۔ اسی طرح سے معاملہ زبان کا ہے کہ زبان کے تعلق سے بھی بندوں کو، بندیوں کو مکلف بنایا گیا کہ زبان پر سچائی کی بات آئے، صحیح بات آئے، بھلائی کی بات آئے، نیکی کی بات آئے، زبان سے بندہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، کسی کو کلمہ خیر کہے، نصیحت کی باتیں کہے، دین کی باتیں کہے، دنیا کے تعلق سے بھلی بات کہے، لیکن اس زبان سے جھوٹ بات نہ بولے، جھوٹ نہ شادی ہو، جھوٹ سے روکا گیا اللہ کے قانون، غیبت نہ شادی ہو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرے، گو کہ اس بندے میں وہ برائی موجود ہو۔ یہی تو بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بعض مرتبہ کہنے لگتے ہیں ارے بھائی میں کو غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں، غلط کہنے کی کا تو دوہرا گناہ ہوگا۔ اگر غلط کہو گے تو وہ تو اشترا اور بہتان تلاشی ہو جائے گی، وہ تو اور بڑا گناہ ہے۔ کسی بندے میں واقعی کوئی عیب اور کمی ہے، لیکن اس کے پیٹھ پیچھے کہنے کی عام حالات میں اللہ کے قانون میں اجازت نہیں ہے۔ خاص حالات ہیں کچھ
انہیں اہل علم اہل صلاح و فلاح جانتے ہیں، پوچھ لیں، ورنہ تو پھر غیبت ہو جائے گی۔ اور غیبت آپ لوگ جانتے ہوں گے اور جاننا چاہیے، منع ہے، بہت بڑا گناہ ہے غیبت۔ قرآن پاک میں بنس سے وحی جلی اور اللہ کا ارشاد ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی بھی غیبت نہ کرے۔ اور جانتے ہو غیبت کیسی بری چیز؟ اللہ تعالیٰ نے جو آگے جملہ ارشاد فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یہ سننے سے ہی تقذر ہوتا ہے، طبیعت ایبا کرتی ہے، کھانے کا تو بھلا کیا سوال۔ یعنی گویا اپنے کسی بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا ایسا ہے جیسے اس مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا فَكَرِهْتُمُوهُ سے تو تم ناپسند کرتے ہو۔ اسی طرح سے گویا بندے مومن اور مومنہ کی طبیعت غیبت کے تعلق سے ایسی ہو جائے کہ ایبا کرے، زبان پر کسی کی غیبت نہ لائے، کسی کی چغلی نہ لائے، اس طرح پردازی بہتان تراشی نہ ہو، غائبانہ تنقید و تبصرہ نہ ہو، طنز و تشنیع نہ ہو، گالم گلوچ نہ ہو، بد کلامی نہ ہو۔ جس بندے نے اپنی زبان کو ایسا کر لیا اس کی زبان صالح ہو گئی، اس کی زبان سدھر گئی اور سنور گئی، اور زبان کے تعلق سے وہ بندہ گویا صالح ہو گیا، لسان صالح کا حامل ہو گیا۔ یہی معاملہ، یہی تقریر کانوں کے تعلق سے کر لو، ہاتھ کے تعلق سے کر لو، پیر کے تعلق سے کر لو، اور دیگر اعضاء و جوارح کے تعلق سے کر لو۔ ہر ایک بات کو تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں، یہ تو مثال مشت نمونہ والے کے طور پر سمجھا مکلف بنایا گیا ہے ہر بندے کو کہ تم کچھ بھی کرو، روپیہ پیسہ اگر کمانا ہے تو حلال طریقہ اختیار کرو، جائز، چاہے کوئی کاروبار ہو، کوئی پیشہ ہو، صنعت، حرفت، تجارت، ملازمت، کاشتکاری، کچھ بھی ہو، یہ دیکھ لو کہ جس طریقے سے تم روپیہ پیسہ مال و دولت کما رہے ہو اللہ کے قانون میں اس کی اجازت ہے؟ اگر اللہ کے قانون میں اس کی اجازت ہے تو کاروبار کے تعلق سے، کمائی کے تعلق سے تمہارے اندر صلاح ہے، اصلاح ہے، سدھار ہے۔ اور اگر تم ہٹے ہوئے ہو تو چاہے 1,00,000 مرتبہ رات پہ بیٹھ کے تم ذکر کرتے ہو، تمہارے اندر صلاح نہیں ہے، سدھار نہیں ہے، فساد ہے، بگاڑ ہے، اور ایسا ہے کہ کسی کے بظاہر ہاتھ پیر تو دیکھنے میں لگ رہے ہیں بہت اچھے اور مشینری اس کی اندر سے خراب ہے۔ اسی طرح معاشرت کے تعلق سے، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کے تعلق سے، چھوٹے کے ساتھ، بڑے کے ساتھ، برابر والے کے ساتھ، اعزاء اقربا کے ساتھ، اجانب کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ، تمہارا رہن سہن، تمہارا سلوک صبح شام تک کیسا ہے، اس تعلق سے تم ان کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر رہے، ظلم تو نہیں کر رہے، ان کی حق تلفی تو نہیں کر رہے، انہیں ستا تو نہیں رہے، انہیں دبا تو نہیں رہے۔ اگر یہ کچھ بھی کر رہے ہو تو ساری زندگی بھی اگر تم ذکر کرتے رہو گے 10,000 مرتبہ تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور ذکر جس سے آب و تاب آتی، ہماری مثال تو ایسی ہے کہ عمارت بنا دی، اس کے اوپر رنگ و روغن کرا دیا، لیپا پوتی کرا دی، اور یہ سب جیسے یہاں ہو رہا، اور بنیادیں ساری کمزور، وہ کئی دن کھڑی رہے گی، ساری رہ جائے گی۔
دین کی بنیاد تو کمزور ہے، ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، حق تلفی کر رہے ہو، ستا رہے ہو، ماں باپ کا دل دکھا رہے ہو، بیوی کو تم نے گھوٹ رکھا ہے، وہ گھٹن میں مبتلا ہے تمہاری طرف سے، جوڑا تم نہیں بنا کے دے سکتے، اس بیچاری کی دوا دارو کا تم اہتمام نہیں کرتے، اگر وہ کہتی ہے تو اسے دبا دیتے ہو، یہ کہتے ہو مجھے عمرے پہ جانا ہے، تجھے دوا کی لگی ہوئی ہے، تجھے جوڑا بنا کے دے دوں، عمرہ کرنا ہے، میں حج کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں، مجھے پتا نہیں مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ انا للہ ثم انا للہ ثم انا للہ ترسم نہ رسید کعبہ اے اعرابی کی رہ کے تم نہیں ربی بیت الکسرا۔ لوگ چاہے تجھے کتنا ہی صالح سمجھیں، ولی اللہ سمجھیں، بزرگ سمجھیں، میں کہتا ہوں غوث سمجھیں، قطب سمجھیں، افغان سمجھیں، مگر ذات باری تعالیٰ کے یہاں تمہاری کوئی حقیقت و حیثیت نہیں ہے۔ فرائض کے تو تاریخ ہو اور نوافل کا اہتمام کر رہے ہو، پہلی چیز فرض ہے میرے بھائی۔ ہمارے بزرگوں نے تو فرمایا، حضرت اقدس ثانوی نبی اللہ مرقدہ کا ارشاد کہ اس زمانے میں اگر کوئی شخص فرائض و واجبات اور سنن مؤکدہ کا اہتمام کر لے اور معاصی و منکرات و گناہوں سے بچ جائے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ میں اس وقت بہت بہرا ربی دیکھ رہا ہوں، اس طبقے میں بھی جو بظاہر صلاح اور اصلاح سے جڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جلالیہ میں ہی دو سنتیں پڑھی اور بتاؤ، مجھے بھی نہیں پڑھنے دیا آگے کے ساتھ۔ بھائی کہیں کہ نہیں آتے ہو، آتے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے، تو تمہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے تعلق ہوا بھی نہیں لگی، شاید ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے، ورنہ جی چاہتا کہ 2 رکعت کا ہدیہ اور پیش کر دوں، جی چاہتا 2 رکعت کا ہدیہ اور پیش کر دوں۔ یہ نہ کہنا مجلس کا وقت کم ہے، تو مجلس تو اسی مقصد کے لیے ہے۔ یہ مجلسوں کا مقصد تو ذات باری تعالیٰ سے بندے بندی کو قریب کرنا۔ 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، کبھی ناپتے تولتے ہی نہیں ہم کہ ہم کچھ آگے کو بڑھے گا، مولا اور مالک سے کچھ ہمارے قلب میں تعلق قریب ہوا نہیں ہوا، قرب باری تعالیٰ گھٹا بڑھا کہ نہیں بڑھا، دیکھتے ہی نہیں کہیں۔ میرے بھائی، مدارج احکام اور مناہج احکام اور ان کی ترتیب کو پیش نظر رکھنا یہ ہر حال میں ضروری ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ ہمارے حضرت اقدس ثانوی نور اللہ مرقدہ یہی تو امت کو سکھا گئے، حدود اور حقوق۔ حضرت اقدس ثانوی قدس سکھو تو مجدد ہے اور مجدد ہے، اللہ کے دین و قانون میں کس چیز کی کیا حقیقت ہے وہ بھی بتا گئے، اس پر منو گرد و رسم و رواج کا گرد و غبار پڑ گیا تھا، نکھار کے ساتھ کر کے، اور کس حکم کی حیثیت کیا ہے، درجہ کیا ہے، یہ بھی بتا گئے۔ گنجائش نہیں ہے نہ خواص کے لیے، خواص کے لیے تو ہے ہی نہیں، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی حضرت نے اب بھی بے راہی کی اور ان چیزوں سے بے اتفاقی کی اور اعراض برتنے کی، سب بتا گئے حضرت ثانوی قدس کو۔ میں تو سناتا ہوں، یہاں بھی پتہ نہیں کہیں بتایا کہ نہیں بتایا، حضرت مولانا عبد الباری صاحب ندوی نور اللہ مرقدہ اصلاً تو وہ ندوے کے قوت و سپوت ہیں، مگر جو پہنچے ہیں امت کے حکیم و ملت کے مجدد حضرت اقدس ثانوی قدس اللہ کے قدموں میں، تو قلب اور قالب کی کایا ہی پلٹ گئی۔ کیا پوچھو گے، کیا سے کیا ہو گئے، اب وہ ندوے کے قوت و سپوت نہیں رہے، وہ تو ترجمان بن گئے حکیم الامت حضرت اقدس مولانا ثانوی نور اللہ مرقدہ کی
ان کے علوم و معارف میں ڈوب کر اور اپنے تجربات کی روشنی میں بھی وہ سلسلہ تجدیدات لکھا ہے۔ جو اردو زبان کو صحیح طرح پڑھ سمجھ سکتے ہوں، میں اپنے اہل علم جو افتاء کے عنوان سے آتے ان سے بھی کہتا ہوں، کہیں جاتا ہوں علماء سے تو کہتا ہی ہوں، آپ حضرات میں بھی ماشاءاللہ ایسا سمجھدار ہوں کہ اردو پڑھنے سمجھنے والے ڈاکٹر، پروفیسران، انجینئران جو لوگ ہیں اسے پڑھنا شروع کریں۔ ان سے مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ آپ کی نظر میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کا امتیازی وصف کیا تھا یا کیا ہے؟ اور تو ہیں حضرت کے کمالات، ایسا امتیازی جو دوسروں میں نہ پایا جاتا ہو، یعنی عام طور سے بردست کا جواب دیا۔ اور تو پہچان چکے تھے چونکہ حضرت مولانا تھانوی کو بہت زبردست آدمی تھے، پہچان گئے تھے حضرت مولانا تھانوی۔ فرمایا کہ حفظ حقوق اور حفظ حدود، حفظ حقوق کس کا کیا حق ہے اس کی محافظت حضرت کی زندگی میں تو عمل میں تو تھی ہی، یعنی حضرت امت کو بھی بتا گئے دیکھو یہ ہیں حقوق، یہ چھوٹوں کے حقوق ہیں، یہ بڑوں کے حقوق ہیں، جہاں والدین کے یہ حقوق ہے وہاں بیوی بچوں کے یہ حقوق ہیں۔ رسالہ لکھ کے تعدیل حقوق الوالدین پڑھتے ہی نہیں ہو، ابھی میں جلدی انشاءاللہ اس کو اچھی شکل میں شائع کرانے والا ہوں، کتابت کر کے تو مجھے دے بھی دیا، اب میری کوتاہی سمجھیے یا مشغولی کہہ لیجیے، تیار رکھا ہے۔ والے بیوی کی محبت میں ایسے مغلوب ہوں گے، زیادہ تر تو ایسے ہی ہوتے ہیں، تو اللہ کے بندے اپنے والدین کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور بھول ہی جاتے ہیں کہ والدین ہی تو وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے ہمیں پالا، پرورش کیا، نشو و نما سارا کھلایا، پڑھایا، پہنایا، یہاں تک پہنچایا، شادی بیاہ کیا، سب کچھ ہو جاتے ہیں۔ اور بعض مغلوب الحال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو والدین کے حقوق کا تو دھیان رکھتے ہیں مگر بیوی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بعض مولوی ایک حدیث شریف سے غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ خان میں قدس اللہ نے وہ حدیث شریف بھی لکھی اور پھر حضرت نے بتلایا نہیں بھائی دونوں کے حقوق ہیں، کہ حقوق بھی ادا کرنے ہیں، کہ حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ اسی طرح سے ماں باپ اولاد کے حقوق کا دھیان نہیں رکھتے، بھائی بھائی کے، بہن کے، پڑوسی کے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے حقوق کا دھیان نہیں رکھتے اور ذکر و شغل خوب کر رہا ہے، یہاں تک کہ بہت سے اعزاء اقربا سے قطع رحمی کیے ہوئے ہیں۔ بھلا بتائیے قطع رحمی کی کتنا بڑا جرم اور گناہ ہے اور کتنی قبیح حرکت ہے اور کتنا معیوب ہے وہ مولا اور مالک کی نظر میں، ذات باری تعالیٰ کی نظر میں، احادیث شریفہ کی روشنی میں۔ وہ تو حدیث شریف ہے پوری، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ خلاصہ ہے کہ جو رشتے ناطے کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے سے کاٹ دے گا، اور جو رشتے ناطے کا حق ادا کرے گا، جوڑ کے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے جوڑ لے گا۔ دیکھا آپ نے بہت سے لوگ ہیں اور ایسے بڑے معلوم ہوتے ہیں صالح ہیں اور نیک ہیں اور اللہ کے ولی ہیں اور ذاکر ہیں اور شاکر ہیں۔ مدارج احکام سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صلاح اور اصلاح کو سمجھا رہا ہوں، ہمارے قلب اور ہمارے قالب سے متعلق جتنے احکام ہیں جو اللہ کا قانون ہے، میرے بھائی اگر اس کی تعمیل، اس کی اطاعت ہماری زندگی میں آ گئی تو جس حد تک آ گئی اس حد تک ہمارے اندر صلاح آ گئی، ہماری اصلاح ہو گئی۔
ہم سدھر گئے، اور اگر نہیں آئی، بہت تھوڑی آئی، اور پھر دیکھ لو تناسب، پھر سدھار زیادہ کہ بگاڑ زیادہ۔ اس چیز کو پیش نظر رکھنا ہر مومن کے لیے، عام طور سے ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے، اور جو طالب ہے، سالک ہے، کیا مانا؟ وہ چاہ رہا ہے، طلب ہے اسے مولا اور مالک کی رضا اور خوشنودی کی، اور قرب الہی چاہتا ہے، اس کا متلاشی ہے اور میرا مولا اور مالک مجھ سے راضی ہو، کچھ ہو جائے مثلا۔ سالک ہے کہ مولا اور مالک کے رضا، خوشنودی اور قرب کے راستے پر چل رہا ہے، اسے ہمیشہ اس حیثیت سے اپنا جائزہ لینا اور لیتے رہنا چاہیے۔ 24 گھنٹے کے اعمال اور احوال، آنکھ کا عمل، کان کا عمل، زبان کا عمل، ہاتھ پیر کا عمل، ہم جو کچھ کرتے ہیں، ہماری مصروفیات اور مشغولیات اور معاشرت کے تعلق سے ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ، کس کا جائزہ؟ معاملات کے تعلق سے خرید فروخت، لین دین، کاروبار، اس کے تعلق سے بھی جائزہ۔ صلاح اور اصلاح کے معنی یہ ہیں، سدھر جانا، سمجھ جانا، مولا اور مالک کے قانون کی اطاعت و فرما برداری کا بندے کی زندگی میں آ جانا۔ اس مرکزی نقطے کو سامنے رکھ کر آپ لوگ اصلاح، صلاح و اصلاح میں لگے، یا کوئی تصوف و سلوک میں لگے، کچھ بھی کہہ لو، اصلاحی تعلق، بیعت، ارشاد، استرشاد، یہ نقطہ۔ اور میں تو اسی لیے کہتا ہوں کہ بھائی جس سے وابستگی ہے، جو مرشد ہیں، مصلح ہیں، انہیں بھی مدارج احکام کے اعتبار ہی سے تلقین کرنی چاہیے، اعمال کی تعلیم کرنی چاہیے، اعمال کی اور ترغیب و ترہیب کرنی چاہیے، اعمال کی اور مشاغل کی۔ ایسا نہ ہو کہ اوپری طریق سے عمارت کے اوپر لپا پوٹی رنگ روغن ہو گیا اور بنیادوں میں پانی مرا ہوا ہے، بنیادیں کمزور ہیں۔ اور میں تو دوسری مثال دیا کرتا ہوں کہ کپڑے اور کرتا پیجامہ دھلا تو ہے نہیں، میل کچیل تو نکالا نہیں، اور اوپر سے سفید کرتا تھا تو کپڑا تھا تو ذرا نیل ڈلوا دیا اور کچھ مسالہ ڈلوا دیا، کہا بھائی ذرا بڑھیا سی پریس کر دو، تو بے شک پریس کرنے سے وہ چمکے گا، مگر میل و کچیل چمکے گا۔ یہ تمہارا جو ذکر ہے اور ورد ہے، اس کی مثال پرہیز کی ہے۔ اگر گندے اعمال ابھی قلب اور دل کے اندر ہیں، عجب ہے، کبر ہے، حقد ہے، بخل ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اسی طرح حب جاہ، حب مال ہے، اور اوپر سے ذکر بہت کر رہے ہیں۔ ذکر تو چمکانے کی چیز ہے، اور کہہ دوں ذکر سے اصلاح نہیں ہوتی، ذکر سے اصلاح نہیں ہوتی، اعمال سے ہوتی ہے اصلاح۔ وہی اعمال بالکل میں کرتا ہوں، میری بات نہیں، امت کے حکیم و ملت کے مجدد حضرت اقدس تھانوی کو تو شروع کرنا ہے۔ اور بندہ تو کہا کرتا ہے کہ یہ اوراد و وظائف یہ ٹانک ہے، ٹانک، ٹوانک، ڈاکٹر لوگ ہوں گے یہاں، کیوں بھائی صرف ٹانک سے علاج ہو جائے گا؟ علاج تو دواؤں سے ہوگا۔ ہاں، طبیعت میں تقویت پہنچانے کے لیے، قوت پہنچانے کے لیے ٹانک لگایا جاتا ہے۔ یہ ذکر بھی اصل میں قلب کے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، کہ قلب کے اندر قوت پیدا ہو جائے تاکہ طاعت میں سستی نہ ہو اور گناہ سے بچنا آسان ہو جائے۔ اور اگر یہ بات حاصل نہیں، ساتھ میں پھر بھی طاعت کا مطلب صرف نماز نہیں،
مولا اور مالک کی اطاعت، جہاں مولا اور مالک نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس میں سستی نہ ہو، معاشرت کے تعلق سے بھی، معاملات کے تعلق سے بھی، کاروبار کے تعلق سے بھی، برتاؤ کے تعلق سے بھی کہیں سستی نہ ہو۔ یہ اور اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تو ویسی کی ویسی سستی ہے، اگر گناہوں سے بچنے کی طاقت ہو جائے، ہم دیکھ رہے ہیں گناہوں سے بچنے کی طاقت تو ہو نہیں رہی مثلا، تو پھر بھائی یہ تم لوگوں کا ٹانک مؤثر نہیں ہو رہا ہے، اپنے مصلح اور مرشد سے بات رکھو، بتاؤ کوئی اطلاع کرو، تو پھر وہ اور تدبیر بتائیں گے۔ مصلح اور مرشد کو بھی چاہیے اسے صرف ٹانک سمجھے۔ حضرت اقدس خان قدس کو تو بہت جگہ ارشاد ہے، اور آپ تو مجدد ہیں، آپ تو اس فن کے شریعت کے بھی مجدد ہیں اور طریقت کے بھی مجدد ہیں۔ حضرت کا تو ارشاد ہے کہ لوگوں نے اوراد و وظائف کو تو طریق سمجھ لیا، یعنی اس سے اصلاح ہو جائے گی، اصلاح کا طریق، اور کیفیات کو مقصود کہ دل کے اندر کچھ وہمیت، کچھ نشے کی سی کیفیت، پیک سی کی کیفیت، استغراق سا بس ہو گیا۔ حالانکہ اعمال طریق ہے، یعنی اعمال شریعت، اسی کو تفسیر کی میں نے۔ اعمال ہمارے حضرت جلالہ قدس اعمال دو قسم کے ہیں، اعمال ظاہرہ، اعمال باطنہ۔ اعمال باطنہ پھر دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن کا بندے کو مکلف بنایا گیا، ان کا رسوخ قلب کے اندر پیدا کرے، اخلاق حمیدہ کہتے ہیں، اور جن کا ازالہ یا امالہ کرے ان کو اخلاق رذیلہ کہتے ہیں۔ ایسے اعمال ظاہرہ دو طرح کے ہیں، کرنے کا مکلف بنایا گیا انہیں اچھے اعمال کہتے ہیں، اور ان سے بچنے کا مکلف بنایا گیا انہیں معاصی و گناہ کہتے ہیں۔ حضرت نے تو پورے تصوف کو کیا عطر کشید کر دیا، حالانکہ اعمال یعنی اعمال شریعت طریق ہیں، تم کرنے کے کام کرنا شروع کرو جی چاہے یا نہ چاہے، اور بچنے کے کاموں سے بچو، ہمیشہ بچو، وہ کتنا ہی جی چاہے۔ اخلاق حمیدہ پیدا کرو اور اخلاق رذیلہ کو نکالو، یہ ہے طریق۔ اور مقصود کیا ہے فرمایا، اور رضا رب مقصود۔ اعمال طریق ہیں اور رضا باری تعالیٰ مقصود ہے۔ کیا مطلب؟ جب تمہاری زندگی میں یہ چاروں قسم کے اعمال اس تفصیل کے ساتھ آ جائیں گے تو ذات باری تعالیٰ راضی اور خوش ہو جائے گی، مولا اور مالک راضی اور خوش ہو جائیں گے، تو مولا اور مالک کے مقرب اور چہیتے بندے بن جاؤ گے، محبوب ہو جاؤ گے۔ قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ یہی بات حضرت اقدس گنگوہی قدس نے فرمائی، فرمایا اخیر میں معلوم ہوا، اگر پہلے معلوم ہو جاتا تو اتنے ریاضات و مجاہدات نہ کرنے پڑتے، کہ ساری شریعت اور طریقت کا حاصل صرف اتنا ہے کہ بندہ کرنے کے کام کیا کرے، جی چاہے یا نہ چاہے، اور بچنے کے کاموں سے بچا کرے، گو کتنا ہی جی چاہے۔ جسے یہ بات حاصل ہو گئی، ساری شریعت اور طریقت کا لب لباب و نچوڑ حاصل ہو گیا۔ میں جو ایک ادھر صفحہ رکھے ہوئے ہوں، پتہ نہیں یہاں میں گزشتہ سال تو آ نہیں سکا، اور مجھے یاد نہیں اس سے پہلے سال میں یہ لایا کہ نہیں لایا۔ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں حضرت اقدس خان قدس، حضرت پر تصوف ختم ہے، یاد رکھو اس بات کو۔ حضرت اقدس، میں جذبات میں نہیں کہہ رہا، پڑھ کے کہہ رہا ہوں، حضرت اقدس خان قدس پر تصوف اور سلوک ختم ہے، سچ کہہ رہا ہوں، بہت پڑھ کے کہہ رہا ہوں، اوروں کو بھی پڑھا ہے، متقدمین کو بھی پڑھا ہے، حضرت کو بھی پڑھا ہے، بعد والوں کو بھی پڑھا ہے۔ قدر کرے حضرت اقدس خان قدس کی تعلیمات کی، قدر کرے۔ سر دھل رہے ہیں لوگ بڑے بڑے علامہ اور علماء حضرت کی باتوں پر، لیکن کیا فرماتے ہیں، وہ ذرا سی بات
جو حاصل ہے تصوف کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طاعت میں سستی محسوس ہو، یعنی جو کرنے کا کام ہے، طبیعت راضی نہیں ہو رہی، ذوق و شوق نہیں ہو رہا، سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے کہ کروں گا، مولا اور مالک کا حکم ہے۔ نفس سے تو وہی کہہ دے جو ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی نور اللہ مکرہ اپنے بڑے پیارے لب و لہجے میں سنایا کرتے تھے۔ ایک طالب و سالک مجاہدات کی منزل میں تھا، شیخ نے کچھ مجاہدات، اور مجاہدات پہلے 4 ہوتے تھے: قلت کلام، قلت اختلاط مع الانام، اور قلت طعام، اور قلت منام۔ ملے کم، بولے کم، کھائے کم، سوئے کم۔ حضرت اقدس دانیوں کو تو میں سے 2 تو ختم فرما دیے۔ میں تو ویسے ہی قوا کمزور ہیں، اعصاب و عضلات و پٹھے، اور اگر اب بھی ذرا سا کھائے گا متقدمین کی طرح تو جو ہے وہ بھی نہیں رہے گا، پھر کیا کر لے گا تصوف و سلوک کا ہے۔ فرمایا کہ بھائی حضرت جہاں باجو فرمایا کرتے تھے، بھائی حضرت نے تو فرمایا کھائے تو خیر وقت ہے صحبت، اور سوئے بھی وقت ہے صحبت۔ حضرت جہاں باجو کو بھی شروع فرمایا کرتے تھے کہ میں کہتا ہوں پیٹ بھر کر تو کھا لینا، جی بھر کر مت کھانا، کر کے حضرت بتاتے تھے۔ یہاں تک آ جائے گا، ہضم تو پیٹ کو کرنا ہے، جی کو تو کرنا نہیں۔ اب کیسی پریشانی ہوگی، یہاں تک کھا گیا، بچہ کھانا تھا بھائی، بقدر ضرورت بندہ کہتا ہے کہ جتنا نہ کھانے سے ضرر و نقصان ہو، سوئے بھی بقدر ضرورت 6 گھنٹے 6.5 گھنٹے۔ 2 مجاہدے لیکن باقی ہیں، ملنا کم اور بولنا کم، قلت کلام اور قلت اختلاط۔ تو خیر میں تو بات کر کے ایک طالب و سالک ریاضات و مجاہدات کی منزل میں تھا، ان کے شیخ نے کھانے کے تعلق سے بھی کچھ مجاہدہ دے رکھا تھا اسے، بھائی ذرا کم کھائیو اور لذیذ چیزیں نہیں کھانی، چاہے تمہارا نفس کتنا ہی تم سے مطالبہ کرے، لذیذ چیزیں ہوتا ہے ایسا کرنا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا ہوتا ہے۔ تو بعض مرتبہ کسی غلط چیز سے بچانے کے لیے تو جائز چیز بھی چھوڑوانی ہوتی ہے۔ اور خواجہ خود روش بندہ پروری دانت، جو مرشد ہوتا ہے مربی، اور اگر باقی وہ مرشد و مربی اور شیخ ہے صاحب فن تو وہ جانتا ہے، پیر ہونا اور بات ہے، پیروں کے بس کی نہیں ہے تربیت، یہی تو مصیبت ہے۔ تربیت کے لیے تو شیخ چاہیے، شیخ جس کا دین انبیاء کا سا ہو، تدبیر اطباء کی سی ہو، اور سیاست ملوک اور بادشاہوں کی سی۔ ہمارے حضرت جلالہ میں کتنی مرتبہ سنا فرماتے تھے، پیر ہونا اور بات ہے، شیخ ہونا اور بات ہے، صالح ہونا اور بات ہے، مصلح ہونا اور بات ہے۔ ارے بھائی صالح تو میں تندرست، اور تندرست مطلب کھول کے بیٹھ جائے تو مریضوں کا علاج کر دے گا؟ علاج کے لیے تو ڈاکٹر صاحب فن ہونے کی ضرورت ہے، ڈاکٹر ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے کوئی صالح ہے، نیک ہے، اور دوسروں کی اصلاح شروع کر دے، بھائی ڈاکٹر تو نہیں، فن تو نہیں جانتا تربیت کا فن بہت دقیق ہے، تربیت بہت نازک ہے۔ یہ حضرت تھانوی قدس سرور نے جگہ فرمایا ہے۔ حضرت والی فرمایا کرتے تھے، نقلچی شیخ نہیں ہو سکتا، نقلچی جانے اس کا واقعہ حضرت تھانوی قدس سرور کی کتابوں میں ہے۔ حضرت بھی سناتے تھے کہ کوئی طبیب تھے، معالج، حکیم،
اپنے کسی رفیق کو نائب کو ساتھ لے کے گئے کسی مریض کے جان، اطلاعی ہوگی دیکھنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے پہلے ڈاکٹر لوگ، تو کم جاتے ہیں آج کل. گئے، پتا چلا کہ اسے کچھ ٹھنڈ کا اثر ہوا ہے، اور اس کی چارپائی اور پلنگ کے نیچے نارنگی کے چھلکے پڑے ہوئے تھے. تو طبیب صاحب نے کہا ایسا لگتا ہے بھائی نارنگی کھائی ہے؟ جی ہاں صاحب، ہاں طبیعت پر اس کا اثر ہے. خیر بات آئی گئی ہو گئی. اب یہ طبیب تو دنیا سے رخصت ہو گئے، آیا رفیق کا زمانہ، وہ جگہ بیٹھ جاتے ہیں نائب جو تھے، وہ بھی گئے کہیں کسی مریض کو دیکھنے کے لیے، اور ان کی چارپائی کے نیچے نمدہ پڑا ہوا تھا ٹاٹ. اب وہ گئے تھے اپنے استاد صاحب کے ساتھ، تو وہاں سے صغرا کبرا ذہن میں لے لیا ہوگا کہ اس کا مطلب جو چیز چارپائی کے نیچے پڑی ہو، مریض وہ کھاتا ہے تو بیمار ہوتا ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں. وہاں جا کے کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ نے نمدہ کھایا ہے. تو مثال تو ہے ایسی، آج کل پیروں کا بھی یہی حال ہے. تصوف و سلوک کیا کہوں میں، کیا ہو کے رہے گا، نصاب تک مقرر ہو گئے. اس سال یہ اسباق ہیں، دوسرے سال یہ اسباق ہیں، تیسرے سال خلافت کا سال ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ ثم انا للہ ثم انا للہ. اصلاح اور صلاح کا تعلق نصاب سے کہ حساب سے؟ نصاب سے نہیں، حساب سے. ہو سکتا ہے ایک شخص ایک مہینے کے اندر اس قابل ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 40 سال میں وہی کا رہے، جیسے وہی کا وہی رہے، جیسے کوڑھوں کا بیل ہوتا ہے. اس کا تعلق نصاب سے، اس کا تعلق تو حساب سے. اور یہ تو مرید کا اخلاص ہی نہیں ختم ہو کے رہ جائے گا کہ جسے خلافت چاہیے اور وہاں کرو. وہاں تو 20 سال ہو گئے اسلام کو جائے کہ بیٹھ ہوئی، وہاں تیسرے سال پکا ہے. اس سال کے یہ اسباق ہیں، اس سال کے لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے علماء دیوبند سے سیکھو تصوف و سلوک، یہ جو ہمارے اکابر دیوبند ہے. یہی حال ہو رہا ہے آج کل. نقل کی پھر انہیں خلافت مل جائے گی، یہ بھی اسباق رکھ دیں گے، اور تیسرے سال یہ بھی خلافت دیا کریں گے. کہاں پہنچ گئی؟ ہمارے حضرت جیل آبادی قدس سلوک کو تواضع میں فرماتے تھے، ورنہ حضرت تو پرانے مشائخ کے درجے کے لوگوں میں تھے، پرانے اولیاء کے ولی کے درجے میں بھی اور شیخ کے درجے میں بھی، جہاں تک ہم نے سمجھا. مبارزہ نہیں کہہ رہا، جذبات میں سمجھ کے کہہ رہا ہوں. کیا فرماتے تھے؟ اوہ تصور کچھ نہ پوچھو، شاہی فن ہے. تصور شاہی چیز ہے، شاہی چیز. مگر اب ہم گاؤں کے سر پڑ گیا، میں نے حضرت جلال آبادی کے جملے سنے تھے. افتتاح کے بعد میں نے مولوی مفتی کا ساتھ تھا دارالعلوم دیوبند میں، اور میں رمضان حضرت یہاں گزارتا تھا. یہ ہمارے مفتی عبدالرشید صاحب وہاں طالب علم تھے، یہ کتاب سنایا کرتے تھے مدرسے کی مسجد میں، مجھے یاد ہے. اور کبھی کبھی حضرت کی مجلس میں ان کی چیخ نکل جایا کرتی تھی، کوئی مجھے یاد ہے. خیر اپنی دھن میں، اور جیسے کوئی مجنون ہوتا ہے جنون لیے ہوئے پھرتے رہتے تھے. ماشاءاللہ صالح تھے، جبھی سے ہیں. تو حضرت نے تو توازن فرمایا، لیکن سچی بات یہی ہے کہ ہر گل حوث نے حسن پرستی شعار کی، اباب ہوئے شیوے اہل وفا گئی حضرت. شیخ کہاں؟ چراغ لے کے ڈھونڈو گے شیخ، مجھے بھی بتا دیو، میں بھی اپنی اصلاح کے لیے تعلق قائم کروں گا. ختم ہو گیا معاملہ، پیر رہ گئے پیر. ہم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کر. یہ تمہارے ہی کشمیر کے فقیہ علامہ اقبال، اور شاعر نہیں ہیں، وہ فقیہ ہیں.
وہ عارف ہیں، پورے شرح صدری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان کے ظاہر کا معاملہ علامہ انور شاہ کشمیری قدس سرہ نے پر پہنچے اشارہ کر کے فرمایا تھا۔ تو بس یہ کہا کہ یہ میرے ان کے مابین ایک راز ہے، تو راز ہونے سے اس کا جواز ہونا جائز تو نہیں ہو جائے گا، وہ جانے اور ان کا مولا جانے، حساب علی اللہ۔ لیکن باقی وہ شخص خفی ہے، ان کا کلام میں نے بہت پڑھا، اور علامہ کشمیری خود ان کے فہم کے بڑے قائل و معتقد تھے۔ میں نے رمز و ایمان اس زمانے کے لیے موضوع نہیں کہ اشارے میں بات کروں، نہیں، کھل کے کہوں گا، اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی کا فن، ویسے ہی بات بناؤں، قم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئی خانقاہوں میں مجادل رہ گئے یا لوگ۔ اب کہاں شیخ الا ماشاء اللہ تھوڑا بہت بھائی، ورنہ تو پیر رہ گئے ورد وظیفے والے، سبق رٹا میں خلافت دے دیں، سبق رٹا میں خلافت دے دیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت جان آبادی کی بات رہ جائے گی، وہ طالب و صادق، وہ جو ریاضات و مجاہدات کی منزل میں تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ تو شیخ و مرشد جانتا ہے، خواجہ خود روش بندہ پروری دانت کب کیا دینا ہے اور کیا دے کے بھی لے لینا ہے۔ ارے بھائی ہوتا نہیں، تبھی ایک نسخہ تجویز کیا، اس کے بعد احوال و حالات، بھائی بس یہ دو دوائیں موقوف، بس اب اتنا کرنا ہے، اب وہ بھی موقوف، بس اب یہ چلے گی، اب وہ بھی موقوف، اب یہ سب موقوف، بس غذا چلے گی۔ وہ ہے ایسے طبیب جسمانی، حضرت تھانوی قدس سرہ کا ارشاد ہے، اس کے اصول بالکل وہی ہیں جو معالجہ جسمانی ہیں۔ تو ان اصول کو جو جانے گا وہی تو علاج کرے گا، وہی تو طبیب ہوگا، وہی تو مرشد ہوگا، وہی تو شیخ ہوگا، اور پھر تو وظیفے سے تھوڑا علاج ہوتے۔ خیر مجاہدہ تجویز تھا، اب اس کا نفس اس سے بڑی لذیذ اور بڑھیا چیزیں مانگ رہا تھا، تو کیا کہتا ہے اپنے نفس کو خطاب کر کے، تو میں نے پہلے بھی سنایا ہوگا، نفس کو خطاب کر کے، اللہ تعالیٰ کو نہیں، اچھی طرح سن لو، ہاں، کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، تو تیری مانوں تو کیوں مانوں۔ حضرت اسی طرح سناتے تھے، حضرت کے الفاظ میں سنا رہا ہوں، شاید مفتی صاحب نے بھی سنا ہو، کبھی اگر سنا ہو، نہ تو میرا خدا، اللہ تعالیٰ میرا خدا تو وہ ہے معبود، نہ سوئے کسی کا خدا ہے، نہ میں تیرا بندہ، ارے تیرا بندہ ہوتا تو تیری مانتا، نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، تو نہیں مانوں گا تیری۔ یہاں بھی ایک طالب اور سالک جب اس کا نفس اسے سستی کی وجہ سے روک رہا ہے مولا اور مالک کی طاعت سے، عبادت سے، فرض کے درجے کی، واجب کے درجے کی، سنت مقتدیٰ کے درجے کی، اور آگے کہہ لو ارے بھائی استحباب کے درجے کی، مستحب درجے کی، تو اس سے کہتے نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، تو تیری مانوں تو کیوں مانوں، سنوں گا نہیں، میں تو کروں گا، مولا اور مالک راضی اور خوش ہوں گے، میرے مولا اور مالک کو ایک چیز پسند ہے، تو یہ تو میں خاک اور دھول چٹا کے رہوں گا، کروں گا۔ اسی کو تو مجاہدہ کہتے ہیں، کچھ دنوں ذرا نفس کے ساتھ ایسے کرے تو آدمی ٹھنڈا پڑ جائے گا، کمزور ہو جائے گا، رام ہو جائے گا، مگر ہم کرتے نہیں، ہم تو اسی کی سن لیں گے، مطابقت کر لیں، اس کی موافقت مخالفت نہیں کرتے۔ 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، تو ایک تیلی کوہلوں کا جو بیل ہوتا ہے وہی جو ہے۔ حضرت نے فرمایا سستی کا مقابلہ کر کے استاد، اور جس گناہ کا تقاضا ہو، یہ اور بھی زیادہ اہم ہے، یہاں اور زیادہ کمزور پڑتا ہے طالب اور سالک۔ تو کیسا طالب ہے، حضرت فرمایا کیسا طالب ہے، سالک کیسا طالب ہے، ایسا کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے، تو بیان دے دے کے فرماتے تھے یہاں سے گڑبڑ کرتے ہیں، جس گناہ کا تقاضا ہو تقاضے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے، مقابلہ ہی نہیں کرتے، نفس کے ہاتھوں شکست کھا جاتے ہیں۔
ہم رام ہو جائیں، ہتھیار ڈال دیں، مقامات و موافقت کر لیں اور نفس کی غلامی، تو ایسے تو میرے بھائی 10 سال ہو جائیں گے، 20 سال ہو جائیں گے، 30 سال ہو جائیں گے، پوری زندگی گزر جائے گی۔ چاہے بظاہر کوئی تجھے کچھ بھی سمجھے، لیکن حقیقت میں تو وہی کا وہی ہے۔ یہ تو کرنا پڑے گا، جتنا جلدی کر لو گے انشاءاللہ اتنا راستہ جلدی طے ہو جائے گا، منزل کی طرف بڑھو گے، مولا اور مالک کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ دیر لگاؤ گے تو پھر مولا روم رحمت اللہ نے جو وہ اونٹنی کا قصہ لکھا ہے مثنوی اور مولا روم میں، اونٹنی کو لے کے چلا تھا ایک شخص اور اس کا بچہ گھر رہ گیا، اب اسے ہنکاتا لگاتا، چونکے ہنکاتا لگاتا، اور پھر چلاؤ کر کے 30 کلومیٹر طے ہو گیا، پھر پڑاؤ ڈالتے ہیں آرام کرنے کے لیے، وہ سو گیا تھا تجاوے میں۔ اس کے بعد دیکھتا تو اونٹنی پھر 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر پھر پیچھے کی طرف چلی گئی، کیونکہ اس کا رخ تو اپنے بچے کی طرف تھا، وہ تو قصر قاصر سے چل رہی تھی، وہ ڈھکیل رہا تھا اسے، رخ ادھر تھا اور وہ اس کے بعد پھر اسے چلایا، پھر ہٹایا، پھر لگایا، پھر ویسے ہی آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، وہ پھر پیچھے چلی آئی۔ تو مولا روم کا مقصد یہ اونٹنی اور بچوں کے قصے بتانا تھوڑی ہے، یہ طالب اور سالم کو بتانا اور سمجھانا ہے کہ تیرا معاملہ بھی اپنے نفس کے ساتھ یہی ہے کہ نفس کی جو مرغوبات ہیں تو ان کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تھوڑا بہت کچھ قصر قاصر سے کرتا ہے کہ شیخ کے یہاں رہ لیا تو کر لیا، تھوڑے بہت دن شیخ کے اس قصر کا اثر رہا تو کر لیا، اور پھر وہ نفس کی مرغوبات پھر تو مبتلا ہو جاتا ہے، تو تیرا سفر طے نہ ہوگا اور نہ ہوگا۔ نفس پر جو ذرا نہ ڈالے بات، اصلاح اس کی سخت ہے، دشوار۔ تجھ کو جو چلنا طریق عشق میں دشوار ہے، تو ہی ہمت ہار ہے، ہاں تو ہی ہمت ہار ہے۔ ہر قدم پر تو جو راہ کھا رہا ہے چھوڑ رہے ہیں، ابھی بدنگاہی ہی نہیں چھوٹی، ابھی بدزبانی ہی سے نہیں نکلا، موٹے موٹے گناہوں سے نہیں نکلا۔ تصوف تو ایک لطیف شے ہے، حضرت آبادی کو بہت لطیف شے ہے، یہ موٹی موٹی باتیں تو پہلے ہی سے آدمی درست کر لے، پھر لگے سلوک کو تصوف میں 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، ابھی تو زبان ہی صالح نہیں ہوئی، آنکھ ہی صالح نہیں ہوئی، پھر اور کیا آگے کیا حاصل ہوگا؟ ذات باری تعالیٰ سے قلب کا قرب و تعلق کہاں کمی ہوگا، کہاں آگے بڑھے گا؟ وہیں کمی کھڑا رہتا ہے۔ تجھ کو جو چلنا طریق عشق میں دشوار ہے، تو ہی ہمت ہار ہے، ہاں تو ہی ہمت ہار ہے۔ ہر قدم پر تو جو راہ کھا رہا ہے ٹھوکریں، لگ خود تجھ میں ہے ورنہ راستہ ہموار۔ یہ نہیں کہ مشکل ہے، ہاں کچھ مشکل تو ہے، اس معنی کا تو مشکل ہے بھائی، کچھ پانے کے لیے تو کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ اتنی سستی، مولا اور مالک اتنے سستے، وہ یوں ہی مل جائیں گے، کچھ چھوڑنا نہیں پڑے گا۔ ارے بھائی سارا کچھ چھوڑ کے بھی اگر مل جائیں بابا تو سستا سودا ہے، سستا سودا ہے۔ فرمایا جس کو یہ بات حاصل ہو گئی کیا کہ جب کرنے کے کام میں سستی ہو، نفس کا مقابلہ کر کے اس کو کرے تو اس کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے، اور جب نفس کسی گناہ پر آمادہ کرے تو نفس کا مقابلہ کر کے اس سے بچے، چاہے کتنا ہی وہ اندر سے ولولا رہا ہو، کھولا رہا ہو، ہلیا پکا رہا ہو، اس کی نہیں کروں گا نہ۔ یہاں بھی میں کہہ رہا تھا، یہاں یہ کہتے نفس سے نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، تیری مانوں گا نہیں، نگاہ اٹھاؤں گا نہیں، غلط منظر دیکھوں گا نہیں، زبان پر اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات لاؤں گا نہیں، کسی کے ساتھ ایسا برتاؤ ایسا سلوک کہ جو مولا اور مالک سے مجھے دور کر دے، بودھ ہو جائے اور مولا اور مالک ناراض ہو جائے، کروں گا نہیں۔ نفس کو تو میرے بھائی پیسنا پڑے گا،
بغیر پیسے حضرت فرماتے ہیں میں تو فرما دیتے مسالے کو، اور مسالے کو تو پیس دو، جتنا پیسو گے اتنا ہی سالن لذیذ ہوگا۔ نفس کی تو کٹائی پسائی کرنی پڑے گی۔ بس اتنی سی ہی بات ہے، حضرت نے تو کتنی جگہ فرما دیا اصلاح کا دار و مدار صرف اسی بات پر ہے کہ نفس کو شہوات سے روکا جائے، جس میں معاصی اور گناہوں سے تو پورے طور سے روکنا شامل ہے، اور جو مباحات ہیں ان کی بھی تقلیل کرے۔ حضرت فرماتے ہیں، اب میں بات پوری کر رہا ہوں کہ جس کو یہ بات حاصل ہو گئی اس کو پھر کچھ بھی ضرورت، وہ جو ورد و وظیفہ لگاتے ہیں تو ٹانک ہے، قلب میں قوت پیدا ہو، وہ اصل دوا نہیں ہے، وہ اصل علاج نہیں ہے، اصل چیز ہے۔ فرمایا بالکل ضرورت ہے، کیونکہ یہی بات تعلق مع اللہ پیدا کرنے والی ہے۔ بھائی اب اصلاحی مجلس اسی لیے ہوتی ہے، اللہ کا تعلق ہو جائے، سدھر جائیں، سمجھ جائیں، تو میں نے ایسی بات سنانے کی کوشش کی کہ وہ باتیں سامنے آ جائے، یہ ہے صحیح طریق، یہ ہے صحیح راستہ، یہ ہے اعمال تو مولا اور مالک تک پہنچانے والے اور صلاح و سدھار پیدا کرنے والے۔ یہی بات تعلق مع اللہ پیدا کرنے والی ہے، حسر کے ساتھ ہے بھائی یہی بات، یعنی اس کے علاوہ اور کسی چیز سے بھی تمہیں مولا اور مالک کا تعلق حاصل نہیں ہو سکتا، اور یہی اس کی محافظ ہے۔ اگر ہو گیا اور چاہتے ہو باقی رہے تو خدا کے گناہ کے پاس نہ پھٹکیو، اور نفس کے سستی میں مبتلا کرنے سے کوئی کرنے کا کام چھوڑ نہ دیجیے۔ پتہ چلا کہ وہ سننے کے موقع بھی چھوڑ دی تعلیم و سالک نے، سفر میں نہیں، ویسے ہی حضر میں رہتے ہوئے یہ پتہ تو کسی کو چلے گا نہیں، تیرے مولا اور مالک کو تو پتہ ہے، اور معاملہ تو تیرا مولا اور مالک کے ساتھ ہی ہے، اور یہی اس کو بڑھانے والی ہے۔ تو تعلق مع اللہ جو آپ چاہتے ہیں، یہ مقصد ہے آنے کا، تعلق قائم کرنے کا، اصلاح پیدا بھی اس سے ہوگا، حفاظت بھی اسی سے رہے گی، اور بڑھے گا بھی اسی سے، حسر کے ساتھ فرمایا ہے، اور کسی چیز سے۔ بس ٹھیک ہے، محنت تو مشقت تو تھوڑی بہت اٹھانی پڑے گی بھائی، اللہ تعالیٰ اتنے سستے تو وہی ہے۔ رہے عشق میں ہے دگو دو ضروری، کہ یوں تاب منزل رسائی نہ ہوگی، پہنچنے میں حد درجہ ہوگی مشقت، مانتے ہیں، تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی۔ میں تو کہا کرتا ہوں ایک ہفتہ مجاہدہ کر کے دیکھو، انشاءاللہ 2-3 ہفتے کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور 2-3 ہفتہ مہینہ کرو گے چند مہینوں کے لیے آسانی ہو جائے گی، سال بھر کر لو گے چند سالوں کے لیے آسانی، اور وقت پھر تو آسانی ہے، پھر اتنی محنت و مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی قدس سرور تو لکھ دیا کرتے تھے طالبین و سالکین کو، اولا مجاہدہ وبعدہ مشاہدہ، مشاہدہ عنایت باری تعالیٰ، مشاہدہ سہولت، مشاہدہ عنایت باری تعالیٰ کرو تو پہلے۔ بس اب میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ان مجالس، ان نشستوں کا، ان اجتماعات کا مقصد ہے کہ ہم کس لیے بیٹھتے ہیں بھائی، آتے ہیں کہ ایسی باتیں سنیں جن سے ہماری اصلاح ہو، یعنی اللہ کا تعلق مضبوط ہو، اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو، سدھر جائیں، سمجھ جائیں کہ ہمارا قلب بالکل ٹھیک ہو جائے جیسے مولا چاہتے ہیں، ہمارا قالب اعضاء و جوارح یہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے جیسے مولا و مالک چاہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے۔ میں نے کوشش کی، وقت تو ہو گیا ہوگا کہ اس طرح سے بھی ہو سکے، آپ لوگوں کی طلب کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرما دی، ایسی باتیں اپنے بزرگوں کے حوالے سے کہلوا دی، تطبیق میں نے کر دی، بات انہیں کی ہے، انہیں کی محفل سماجتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، اور انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان نہیں ہے بات ان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹھنے اٹھنے کو، سننے بولنے کہنے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے،
اور خدا کرے ہمیں اصلاح کا صحیح مطلب سمجھ میں آ گیا ہو، مطلب بھی اور اس کا صحیح طریق بھی، اور اللہ تعالیٰ ان حضرات کی برکت سے ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اسے اختیار کرنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سہل و آسان فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔